السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر ہم لوگوں نے صرف اور صرف قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا ہوتا تو آج خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ اللہ سے اس قدر دور نہ ہوتے، جبکہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ عرب کے بعد، چونکہ قرآن پاک اور میرے نبی عربی میں تھے، عربی زبان ہے قرآن کی اور میرے محبوب کی، عرب کے بعد اگر کوئی قرآن کی زبان کے سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ بر صغیر کے مسلمان ہیں، اردو بولنے والے. تقریباً 60% سے لگ بھگ الفاظ جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں وہ بولے جاتے ہیں. قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا اردو بولنے والے کے لیے بہت آسان ہے. وہی حروف تہجی چند ایک کے علاوہ جو عربی میں ہے وہی اردو میں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنا تعارف حضور کے سینہ مبارک پہ قرآن کو نازل کر کے حضور کی زبان سے جو اپنا تعارف کروایا، اگر اللہ کا تعارف ہم سمجھ جائیں جو میرے محبوب کا احسان ہے اس امت پہ، واللہ کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی رب کا در چھوڑ کے کسی اور سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگے. اللہ نے سورۃ آل عمران میں کتنا خوبصورت تعارف کروایا. جس طرح 114 صورتوں میں سب سے نمایاں سورۃ اخلاص ہے اللہ کی توحید کے تعارف میں. قرآن کی آیات میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 23 یہ اللہ کے تعارف میں آیت بڑی خوبصورت ہے، بڑی مختصر اور پورا اللہ کا تعارف کروا دیتی ہے. اللہم مالک قل اللہم مالک الملک، کہو دوسرے کو بھی بتاؤ اللہم مالک الملک، وہ اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے بادشاہی کا، وہ مالک ہے بادشاہوں کا، وہ مالک ہے بادشاہت کا. تؤتی الملک من تشاء
وہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہی نواز دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس لحظے اور لمحے میں چاہتا ہے. تنزع، نزع سے لفظ نکلا ہے. جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس پہ نزع کہا. تنزع، چھین لیتا ہے اللہ. انسان اقتدار اور بادشاہ دیتا نہیں ہے، رب اس سے چھین لیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے جب چاہے جس لمحے اور لحظے میں چاہے اسے چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور اللہ تو ہی ہے جسے چاہے ایک بول کے ساتھ عزت نواز دے، جسے چاہے ایک کلمے اور ایک جملے کے ساتھ، ایک حرکت ایک عمل کے ساتھ ذلیل اور رسوا کر دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں بادشاہی ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تیرے ہاتھ میں اختیار ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اس لیے کہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ابھی اس آیت کے اندر اللہ نے ہر انسان کو بڑے سادہ فہم انداز میں اپنا تعارف اتنا خوبصورت کروا دیا. بڑی عقل شعور رکھنے والے نہیں، چھوٹی چھوٹی عقل رکھنے والے بھی اللہ کی پہچان اور شناخت. پھر فرمایا لا شریک فی حکمہ، رب کے جو اختیارات ہیں، رب کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے کہ جسے وہ دے تو کوئی چھین لے، کوئی وہ نہ دے تو اسے دے دے. ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن ہے جو میں نے پڑھا ہے سارا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے آرڈر اور اپنے فیصلے پہ غالب ہے، پاورفل ہے. یہاں تو وزیر اعظم آرڈر کرتا ہے، نیچے کابینہ نہیں مانتی. کابینہ اور وزیر اعظم مانتا ہے تو تھرڈ پرسن، تیسری طاقت نہیں مانتی. وہ سب مانتے ہیں تو ایک اور نہیں مانتا، بے بس بھی ہے، بے اختیار بھی ہے. فرمایا واللہ غالب علی امرہ، رب جو فیصلہ، جو آرڈر، جو حکم سنا دیتا ہے وہ کرتا ہے اور گزرتا ہے. اس کو نہ کوئی ڈیلے کر سکتا ہے، نہ اسٹے کر سکتا ہے، نہ چیلنج کر سکتا ہے. ارے یہ قرآن ہے. اور سورت فاطر کے اندر پڑھیے گا، آغاز ہی کے اندر دوسری ہی آیت کے اندر سورت فاطر کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جسے رب نوازنا چاہے، جس پہ رب دروازے کھول دے. اللہ کس کے؟ با دولت کے، اولاد کے، اختیارات کے، صحت کے، عقل و شعور کے. جسے رب نوازنا چاہے فلا ممسک لہا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت تویز کنڈے کے ساتھ، جادو ٹونے کے ساتھ، دم جھاڑ کے ساتھ الٹا سیدھا ہو جائے، جو مرضی کر لے، فلا ممسک لہا، اس فیصلے کو، اس رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. سورت فاطر ہے، پڑھیے گا جا کے اپنے گھر میں ترجمے سے قرآن کھولیے. میں کہتا ہوں تعویذ سے بندش، میں کہتا ہوں میرے گھر کی چار دیواری چولہے کے نیچے سے تعویذ مل گیا، میں کہتا ہوں میرے اوپر جادو ہوا، میں کہتا ہوں میرے اوپر بندش ہوئی، میں کہتا ہوں رزق کی بندش، میں کہتا ہوں اولاد کی بندش، بیٹیوں کے رشتوں کی بندش، رزق کی بندش، حاسدین کے حسد، ساری چیزیں لے کے. ارے پھر رب کس لیے؟ اگر حاسد کا حسد اتنا طاقتور ہے، تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ رب کی تقدیر کو بدل دے، تو دنیا ساری تعویذوں پہ چل رہی ہوتی ہے.
سورۃ فاتر کو پڑھیے گا. آج ہمیں کہا جاتا ہے قرآن تم ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. ارے اللہ کا کلام جو سب کے لیے ہے، کیا وہ ڈاکٹر انجینئر اور عالم کے لیے ہے؟ وہ ہر انسان کے لیے اللہ نے کلام بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کی باتیں بڑی آسان ہے کوئی سمجھنے والا. یہ ترجمہ کیا میں نے اس آیت کا. قرآن بڑا آسان طریقے سے بات سمجھاتا ہے کوئی سمجھنے والا. بڑی اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سی بات کرتا ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے. اور پھر فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. جس سے وہ روک لے، جس پہ وہ بندش کر دے، جس پہ وہ گرا لگا دے، فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. کوئی پیر فقیر ولی تعویذ کنڈا دم جھاڑ جو مرضی کر لے، جو مرضی دعوے کر لے، قرآن ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. اس سے کوئی پھر نواز نہیں سکتا. یہ اوپر بہنیں بچوں کو لائی ہے، ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں. پھر دو چیزوں کا غم ہے جو ہمارے عقیدے کو برباد کرتا ہے. دو چیزوں کا غم. پہلی چیز رزق زیادہ، رزق دولت مند، پیسہ زیادہ، بچہ باہر جائے، گھر بڑا ہو جائے، دولت کے انبار لگ جائیں، حالات کھل جائیں. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو کہتا پیر جی تویز دے دو پیسے پیسے ہو جان. تو کہتا ہے کوئی توڑا چاولوں کا دم کر کے دے دو پیسے پیسے ہو جائے. پیر جی ایک کٹے کو دم کر دو، ایک بچے کو دم کر دو، ایک بھینس کو دم کر دو، زمین پہ دم کر دو، اس پہ دم کر دو. تمہیں گاڑی کے پیچھے فیکٹری کے فرنٹ پہ ماتھے پہ لکھا ہے یہ فیضان نظر فلاں ہے، آگے اس ہستی کا نام لکھا ہوتا ہے. فیضان نظر کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کے کرم سے ملا، یہ اس کی عطا سے ملا. رب کہتا ہے جس سے میں روک لوں ساری دنیا مل جائے تجھے نہیں دے سکتی. رزق جس کا رزق میں تنگ کر دوں گا، یقدر کے لفظ ہے، جس کا رزق میں تنگ کر دوں کوئی اس کا رزق بڑھا نہیں سکتا، نہیں بڑھا سکتا. سب سے بڑی دلیل دوں، جس ولی جس بزرگ کے پاس جا کے رزق مانگتے ہو نذرانہ ہم دیتے ہیں. نذرانے کے چاول، نذرانے کی گندم، نذرانے کا دودھ، نذرانے کے پیسے، وہ جو کچھ لیتے ہیں وہاں گلہ اس میں پڑے ہوئے پیسے محکمہ اوقاف جو نکالتا ہے جو ان کو دیتا ہے وہ تیرے اور میرے پیسے ہوتے ہیں. جب وہ گاڑی تیرے میرے پیسے سے لیتے ہیں تجھے مجھے بیٹا کہاں سے دیں گے؟ وہ چیزیں تمہیں کہاں سے دیں گے؟ لیکن انسان جب تک عقل معاف ہے کبھی ٹوٹی کے نیچے اپنے گلاس کو اپنے برتن کو اوندا رکھ کے الٹا کے ساری رات بھی ٹوٹی کھول دے، اس گلاس کے اندر پانی نہیں جائے گا. جب تیری عقل الٹی ہے تو خالق کے اختیارات مخلوق کو دے بیٹھا ہے، تجھے ساری دنیا سارا قرآن پڑھ کے سنائے تجھے سمجھ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. آئے تو انسان ہو کے انسان کے آگے جھکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد جا کے مانگتے ہیں. دور چھوڑیے، زمانہ قدیم میں ہم نے پڑھا اولادوں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پہ. یہ آپ کے پڑوس میں گجرات کے اندر وہ جو دولے شاہ کا چوہے کے نام سے مشہور ہے، وہ شاہ گجراتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ منت نہیں کو مانتے ہیں. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 8 سال بعد، 5 سال بعد بیٹا ہوا، اس بیٹے کو گھر نہیں رکھتے. یہ مر جائے گا، اس کے بعد اولاد نہیں پیدا ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ پہلا بچہ وہاں چھوڑ کے نہیں آتے، اس کے سر پہ لوہے کا خوف نہیں پہنایا جاتا، پورا دھڑ پورا ہے اور سر اس کا چھوٹا سا رہ جاتا ہے، وہ نارمل سے اب نارمل بن جاتا ہے، عقل مند سے بے وقوف بن جاتا ہے. رب کی بنائی مخلوق اور انسان کو تم فقیر اور مانگنے والا بنا دیتے ہو. کیا آج بھی موجود نہیں؟ لوگ نہیں کہتے. علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کبھی تاریخ پڑھنا، یہ خود بے اولاد تھے، آج دنیا اس سے اولاد مانگتی ہے. علی حجویری رحمت اللہ علیہ خود کی اولاد نہیں تھی، آج دنیا جاتی ہے اولاد مانگنے. میں خاتون کے آج تک الفاظ نہیں بولتے، میں اکثر یہاں بیان کرتا ہوں.
ایک خاتون وہاں کھڑی ہو کے کہتی ہے مینوں اسے نے دوتے دیتے پوتے دیتے دھیاں دتیاں سارا کچھ دیتا اتنے دیتا. ارے اس نے سب کچھ دیا تو پھر رب نے کیا دیا؟ کبھی زندگی رہی تو رب کا وہ صرف تعارف کرواؤں گا جو رب نے کہا مادر رحم میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر جو میں نے دیا ہے کہ کسی کو وہ کر کے دیا. الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتا ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بچہ کے آزاد نہیں بن رہے. جا کسی کے پاس میں دیکھتا ہوں تیرے اس بچے کے آزاد تو نے کون بناتا ہے؟ آخر ڈاکٹر کہتا ہے مس کیریج کر دو اس کو ختم کر دو ہوشنگ کروا دو بچے کو ختم کروا دو یہ پورا صحیح پیدا نہیں ہوگا. کہ اب کسی بزرگ کو دنیا کی ہستی کو اس بنے ہوئے دھڑ کو ہی پورا کرتے ہیں. تو رب کے تعارف کو سمجھا ہی نہیں. جس دن تو رب کے تعارف کو سمجھ گیا تو کائنات کی عظیم ہستی اللہ کے بندوں میں سے اپنے حضور کو سمجھے گا. حضور کے علاوہ تیرا الفاظ تیرے چرچے تیری تعریفیں تیری نسبتیں کسی اور کی طرف نہیں جائیں گی. یہ فلاں نقشبندیہ یہ سہروردیہ یہ قادریہ یہ چشتیہ یہ فلاں. میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب نامے اور سلسلے اور نسبتیں ختم سوائے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی نسبت محمدی نسبت یہ نہیں ٹوٹے گی. تم سلسلے ملاتے اور ہو کرتے کچھ اور. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حضور کے اللہ براہ راست بھی نازل کر سکتا تھا. کہا نہیں کلام میرا سینہ میرے مصطفیٰ کا زبان بھی میرے مصطفیٰ کی. جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن پڑھا جائے گا کلام میرا بیان میرے مصطفیٰ کا. دو چیزیں اللہ نے ملا کے بیان کر دی. آج تو میں بیٹے کہاں سے مانگتے ہیں؟ تیری میری بہن بیٹی قبروں پہ مزاروں پہ جاتی ہے کوئی تعویذ باندھ رہی ہے. ہمارے گھر ایک کام کرنے والی آتی اس کی 4 بیٹیاں میرے خیال شاید 5ویں بیٹی تھی. تو میں نے اسے بتایا کہ فلاں آیت پڑھا کرو یہ کیا کرو. کہتی نہیں میری بہن نو تعویذ دیتا سی انہیں 7 تعویذ بنے تو 7 ہی منڈے ہوئے 7 تعویذ بنے 7 ہی بیٹے ہوئے. بی بی پھر تیری 5 بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ اگر تعویذ سے بیٹا پیدا ہوتا تو بڑے بڑے چودھری بے اولاد یا بیٹیوں والے نہ ہوتے. گن پوائنٹ پہ ان سے تعویذ لے لیتے 1 نہیں 10 لے لیتے. پیر کی مجال تعویذ نہ دے دوسری بیٹی سے تیسری بیٹی ہو جائے. میرے پاس ایک فیملی بڑھتی میں نے کہا بیٹا آپ کتنی بہنیں ہو؟ کہتی ہم 10 بہنیں ہیں. 10 بہنیں ہوتی اللہ نے پھر 2 پوتے برا دیتے. تعویذ سے تجھے بیٹا مل جائے تیرا عقیدہ کیا کمال ہے. اور پھر دنیا تو بے وقوف ہے اس بابے کو ایسے ہی چھوڑ دے. دنیا ساری انہی سے ہی مانگے گا. کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا. سورۃ شورا کو پڑھیے گا جاتے آخر اختتام ہوتا ہے آخری آیات میں آیت نمبر 49 سے پڑھیے گا. اللہ نے تعارف کروایا فرمایا للہ ملک السماوات والارض. بادشاہی زمین کی کہو یا آسمان کی کہو وہ رب کی ہے. یا خلوق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کسی کو پینا پیدا کر دے کسی کو کالا پیدا کر دے کسی کو گورا پیدا کر دے کسی کے اعضاء اٹھے خوبصورت بنا دے کسی کو سوڈانی بنا دے کسی کو افریقی بنا دے کسی کو گورا اور یورپ والا بنا دے کسی کو گندمی سیاہ مائل بنا دے. یا خلوق ما یشاء وہ چائنی جاپانی ہم شکل بنا دے یا مختلف بنا دے. گھنی لمبی داڑیوں والا بنا دے یا کنگریالے چھوٹے چھوٹے بالو والا بنا دے. وہ کھوتا بنا دے یا جیسا بنا دے. یا خلوق ما یشاء پہلے رب نے ذکر کرنے سے پہلے کیا دوں گا اس سے پہلے تعارف کروایا ہے جو چاہوں گا وہی دوں گا. تیری مرضی نہیں چلے گی تیری التجا چل سکتی ہے. گر میرے آگے اٹھا میرے آگے ہاتھ مانگ مجھ سے در میرا نہ چھوڑنا. مانگ مجھ سے جو مانگے گا وہ دوں گا. رب کیا کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. یہ قرآن ہی ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ ہم کہتے ہیں پیر جی طبیعت دے دے کڑیاں ہوئی جاندیاں منڈا نہیں ہوندا. رب کیا کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا جسے چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جسے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں. وہ بیٹیوں کو ترستے ہیں روزتے ہیں
بیٹے ہی بیٹے نواز دیتا ہوں، او یذبجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہوں رلوی ملوی بارش کر کے بیٹے بھی بیٹیاں بھی دیتا جاتا ہوں، نوازتا جاتا ہوں، تیاں بھی منڈے بھی کڑیاں بھی منڈے بھی بیٹے بھی بیٹیاں بھی، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں دونوں دے دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہوں ایسا بانجھ کر دوں، نہ بیٹے نہ بیٹی، نہ بیٹے نہ بیٹیاں۔ الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹری رپورٹ بھی آتی ہے، میڈیسن بھی کھائی جاتی ہے، دونوں کے سپرم بھی ٹھیک ہے، دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہے، لیکن پریگننسی نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔ میرے رب نے جب لکھ دیا جسے چاہوں بے اولاد بنا دو، دنیا کی کون سی ہستی ہے جو تجھے بے اولاد بنائے؟ جھوٹ بولا کسی نے تیرے سے، تیرے ایمان کو برباد کیا، تیرے سے نذرانہ بھی لیا، نہ تیری دنیا چھوڑی نہ تیری آخرت چھوڑی، تو بھیکاری کا بھیکاری رہ گیا، اور بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے مالدار بن گئے۔ جدید دور ہے، آج اس زمانے کے اندر گوگل پہ ریسرچ کریں، آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں، جتنے جو اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ دیکھیے کتنے کروڑوں کے اندر۔ تجھے مجھے کیا دیں گے جو ہم سے نذرانہ لیں، جن کو ہم جا کے وہاں کچھ حاضری کے طور پہ دیں؟ اور یہ سزا کیوں ملی؟ قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، قرآن پہ یقین ہی نہیں۔ اب یہ سورۃ شورى میں بار بار نام لے رہا ہوں، آیت نمبر 49 پڑھیے گا جا کے، عربی نہ ہے اردو تو آتی ہوگی، ٹرانسلیٹ تو کر سکتے ہیں، ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا جسے باز رکھوں دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تجھے اتنا اچھا میں نے اپنا تعارف کروایا، پتہ تعارف کیسے کروایا؟ فجر کی نماز میں بھی قرآن اونچا پڑھا جاتا ہے، مغرب کے دن کا آغاز ہے، مغرب ہوتے ہی دن گیا، رات آئی، پھر اونچی آواز سے امام نے قرآن پڑھا، عشاء میں اونچی آواز سے پڑھا، تجھے کہا صبح بھی قرآن پڑھ، شام بھی پڑھ، دن رات پڑھ، ہر بار پڑھ، بار بار پڑھ۔ تجھے قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں میرا تعارف نہیں ملا؟ قرآن ساری رمضان میں کتنے قرآن؟ 10 قرآن، 5 قرآن، 6 قرآن، کتنے قرآن پڑھ لیے؟ ارے تو آرام سے ایک بار بھی قرآن پڑھ لیتا، تجھے رب کا 30 دنوں میں اگر 30 پارے پڑھ لیتا، 30 پارے تو بڑی بات ہے، ایک پارے کو ایمانداری سے پڑھ لیتا، تجھے رب کے تعارف اور پہچان۔ سورۃ حج ترتیب کے اعتبار سے 22ویں سورت، 73 نمبر آیت، آج جا کے کھولیے۔ رب نے سورۃ حج کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، آواز ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ قربان جاؤ ان الفاظ پہ، اگر آپ ان الفاظ کا معنی جانتے ہوتے تو جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اگر کوئی ایسے بھی جا رہا ہے تو ایسے مڑ کے دیکھے گا میرے رب نے مجھے کہاں سے آواز دی۔ اللہ نے آواز دے کے کیا فرمایا؟ ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگو، یہاں مومن نہیں کہا، جنرل بات کر دی۔ لوگو، میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، اللہ تو مثال بیان کر رہا ہے، میری کیا بات؟ مجھے اللہ نے کہا یہ شاید ویسے نہیں سمجھ سکتا، اس کو میں مثال سے سمجھا دوں، کیونکہ مثال سے سمجھی ہوئی بات زندگی میں نہیں بھولتی۔ اللہ نے فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال دے رہا ہوں، فاستمعوا لہ۔ فاستمعوا کے لفظ ہے، فاستمعوا کا معنی ہوتا ہے توجہ سے سنو، غور سے سنو، ذہن اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو، پوری توجہ اور انہماک سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، مجھے چھوڑ کے جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے چھوڑ کے تم جن سے مانگتے ہو، مجھے چھوڑ کے جن کے آگے اپنی مجبوری اور بے بسی اور التجائیں رکھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک نہیں، سارے اکٹھے
ذبابا، تجھے بیٹا کیا دیں گے، تجھے بیٹی کیا دے گا، تیرا بنائے گا کیا، تجھے کیا پیدا کر کے دیں گے؟ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ مکھی جو گندگی کے ڈھیر پہ پیدا ہو جاتی ہے، سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تجھے بیٹا بنا کے دے دیں گے، تجھے بیٹی دے دیں گے، تو نام رکھے گا پیرا دتا؟ دو نام تو میں نے اور آپ نے سنے نا، اللہ دتا، پیرا دتا، پیر بخش۔ یہ ایسے نہیں رکھا گیا، مت سمجھیے گا یہ نام بس پیرا دتا رکھ دیتا، یہ نام کے پیچھے اعتقاد ہے۔ حسین کے نام کا 7 سال تک منگتا، پتہ نہیں آپ کے پاس آیا نہیں ہوا، ہم تو ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے جانتے ہیں۔ حسین کا منگتا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، بڑے روب سے دروازہ کھٹکاتی ہے، حسین کا منگتا دیو انہوں، منگڑ والی نہیں، حسین کا منگتا، حسین کے نام پہ منت مانی تھی، حسین نے دے دیا، 7 سال مانگ کے پہناؤں گی، مانگ کے کھلاؤں گی، اور پھر وہ اتنی سی جھنڈ چھوڑ دیتی ہے جو کلندر پہ جا کے 7ویں سال وہ پھر ساری جھنڈ اتاری جاتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں سورۃ حج میں آیت نمبر 73 میں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہاں لا آنا چاہیے، نہیں پیدا کر سکتے، لفظ لن آیا قطعیت کے معنی میں، قطعاً بالکل بھی نہیں۔ وہ مکھی جو گندگی کے ڈھیر پہ پیدا ہو جاتی ہے، رب کو چھوڑ کے جس سے بھی مانگو گے، غیبی قوتوں سے مانگو گے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے، تیرا کیا بنائے گا؟ اب اتنی بات پوری تھی، اللہ نے اسے ادھورا سمجھا۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا مکھی بنانی چھوڑ دو، مکھی نہیں بنے گی ان سے، یہ سارے میرے علاوہ مجھے چھوڑ دے، جن سے تو مانگ رہا ہے نا، ان کو کہے مکھی بنا کے چھوڑے، مکھی چھوڑ دے۔ ان کے نذرانے پہ، ان کے اشواق پہ، وہ شیروار پہ، وہ میٹھے پہ، وہ میٹھے لڈو پہ، وہ کھانے پہ مکھی بیٹھ کے جو اٹھا کے لے گئی ہے، ان کو کہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے وہ منہ پہ ڈالی ہوئی چیز جو ان کے نذرانے میٹھے میں سے اٹھا کے لے گئی ہے، یہ وہ نہیں چھڑا سکتے، تجھے کیا چھڑائے گا؟ تجھے کہتے ہیں قیامت کو میں جانا تے رب جانے، حسین جانے تے رب جانے، پیر جانے تو وہ جانے، باپردہ عورت کو نکال کے ایک بار چہرہ دکھا دیتے ہو، پیر جی کہتے ہیں چہرہ دکھا دے، قیامت کے دن تیری میں نے سفارش کرنی ہے، اپنی فکر کرنی۔ میں ایک راستے میں جاتا ایک اڈمور کے پمپ پہ رکتا تھا، وہ مجھے زبردستی آتے جاتے اکثر وہاں سٹے ہوتا تھا، کہتے حضرت جی مینوں نہیں پتا تویز دیو، لیکن تو ہوتی یہاں میری بیوی بڑی لڑتی ہے، میں بڑی ٹال مٹول کرتے 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 ایک دن کہتا اچھا پھر نہ دیو تو ممی اپنے پیر کو چھاڑا ہوگا، ایسا سمجھائے گا کہ پھر مینوں امید ہے پھر نہیں کچھ کرے گی۔ یہ تیرا انتظار ہے، یہ تیرا یقین ہے کہ تیری بیوی کو بھی سمجھانا تیرے پیر نے، تیرے گھر کا ماحول بھی ٹھیک کرنا تیرے پیر نے ہے۔ جب پیر کو اتنے اختیارات دے دے گا پھر تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ تیرا خاندان رہے گا، نہ گنبا قبیلہ رہے گا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھو جو مکھی چھین کے لے گئی ہے اس کے منہ میں نجاست اور گندگی اور میٹھا کتنا لگا، وہ جراثیم کتنے کے، کتنا میٹھا اٹھا کے لے گئی ہے، ان کو کہو یہ ساری دنیا مل جائے اس سے وہ مکھی کا چھینا ہوا نہیں چھڑا سکتے، تیرے دشمن سے چھین کے، شریک برادری سے زمین چھین کے تجھے دے دیں گے، دکان کا قبضہ تجھے دے دیں گے، شریک برادری کے جو معاملات ہیں وہ چھین کے تجھے دے دیں گے۔ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ مکھی کی چھینی ہوئی چیز نہیں واپس لا سکتے، تیرا معاملہ کہاں سے واپس لائیں گے؟ بات پوری ہو گئی، پھر اللہ نے اپنا یہاں پہ بات کو پورا نہیں کیا، ایک شکوہ کیا ہے، ضعف الطالب والمطلوب۔ کاش ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھا، ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا اتنا بڑا رب، اتنی طاقتوں کا مالک، اس کو چھوڑ کے اور سے مانگ رہا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور عقیدہ، کمزور سوچ ہے، والمطلوب جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا بے بس ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ اسی آیت پہ، اگلی آیت پہ اللہ نے آغاز میں کہہ دیا، جیسے باپ اولاد اچھی نہ نکلے نا، ماں باپ کی خدمت کرنے والی نہ نکلے، حلالی نہیں نکلتی، اچھی نہیں نکلتی،
ماں باپ نے زمین بھی دی، گھر بھی دیا، شادی بھی کی، نوکریاں بھی دی، پڑھایا لکھایا، افسر بنایا، اور اولاد تھام کے کھڑی ہوتی، اما تینوں بھی پتا ابا اس حلیے میں نہ آیا کر، لوگ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، کم از کم پال آتے تھے آئے کرو، لوگ کی کہتے ہیں جسے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں دنیا اسے بے قدرہ کہتی ہے، جسے رب کی قدر نہ ہو اسے رب کیا کہتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تجھے بنایا میں نے، دیا میں نے، نوازا میں نے، عطا تجھے میں نے کیا، تجھے دھوپ کی ضرورت سورج دیا، تیرے پھل پکنے تھے چاند کی روشنی چاہیے تھی میں نے چاند کی 14ویں کو ایسا چمکا دیا، تجھے زمین چاہیے تھی ہموار کر دی، تجھے پہاڑ چاہیے تھے پہاڑ بنا دیے، برف چاہیے تھی ٹھنڈے علاقے بنا دیے، تجھے جو چاہیے تھا میں نے وہ دیا، تو پھر میرا در چھوڑ کے اور کو جا کے کہتا ہے دے دے مجھے، دے دے مجھے، وما قدر اللہ حق قدری۔ فرمایا لوگوں ایسے لوگوں نے رب کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق۔ اللہ کا تعارف سمجھیے، اللہ کی پہچان سمجھیے، جو میرے اور آپ کے نبی نے کیا میرے نبی کے لیے مشکل تھا، ہم کہتے ہیں حضرت جی مٹھی زبان، مٹھی، اچھا میرے محبوب سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے؟ جس کے اخلاق کو حضرت سید عائشہ نے کہا میرے نبی کا اخلاق پوچھنے والے جا قرآن پڑھ، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، میرے نبی سے آج کے مولوی کی زبان میٹھی ہو سکتی ہے، میرا نبی تو تعارف اپنے رب کا کرائے تو پتھر پڑے، بیٹیوں کو طلاق ملے، ڈیپورٹ کر دیا جائے، ہجرت میں مجبور کر دیا جائے، میرے نبی کو دیوانہ اور مجنون کہا جائے، اور آج تو ایک گالی سے ڈرتا ہے، ایک گالی سے لوگ بھابی کہہ رہے ہیں، بھابی انک انت الوہاب، وہاب تو میرے رب کی صفت ہے، اور آج دنیا جو بھی رب کا تعارف کروائے اسے کیا کہتی ہے؟ بھابی، پاپی، اور شاید آپ نے وہ بات سنی، اب تو لوگ ڈرتے ہیں ایک اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ شعور دے رہا ہے، بہت سارے لوگ اس میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ایک نئی خاتون بیائی آئی نا گاؤں میں، سامنے والی عورت سے لڑائی ہو گئی، اب اسے گالی دے رہی ہے، اسے گالی دے رہی ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے، ایک عورت آگے سے غصے میں کہتی ہے جا تیرے، وہ ایک کہتی ہے جا میں تیرے منہ میں کھا دیتا ہوں، کہتی ہے جا میں تیرے منہ سے، وہ کہتی ہے جا تیرے منہ سور دیتا، وہ آگے سے کیا کہتی ہے جا پھر تیرے منہ سے بھابی دیتا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ نئی گالی تھی، پہلی بار کی گالی تھی، خاموش ہو گئی، اندر گئی آ کے جاتا تھی اماں میں نے ایک نئی گالی سنی ہے، عجیب گالی دی ہے اس نے، بیٹا کیا کہا؟ میں نے یہ کہا، اس نے کہا جا تیرے مجھے بھابی دیتا، دیتی یہ تینوں نہیں پتے ہیں سورہ سے سور 100 صورتیں ایک بھابی۔ ارے جب رب کی توحید بیان کرے گا، اگر میرے مصطفیٰ کو مجنون اور دیوانہ کہا جائے گا، انہیں پتھر مار کے زخمی کیا جائے گا، میرا رب فرشتے کو اتارے گا جبریل کے ساتھ، جو ظلم کیا ہے میرے آقا سے پوچھو اور ان کو دو پتھروں میں پیس کے رکھ دو، تجھے سوروں کا سور نہیں، اس سے بھی بڑا ہوتا تو آج کا دنیا دار پیر پرست یہ بات بھی کہتا، اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے، اگلے جمعے میں وہ قرآن کی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ، جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب توحید کا ذکر ہوتا ہے مشرک کے اندر اتنی کیفیت تغیر بدل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ آپ کو دھوس دے، مار دے، تمہیں بچھاڑ دے، ختم کر دے، کیونکہ تم صرف ایک رب کا کہتے ہو، وہ ہر ایک کا کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ رب دینے والا، وہ کہتے ہیں وہ بھی دینے والا، تم کہتے ہو صرف رب سب کچھ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ولی بھی سب کچھ کرتا ہے، تم کہتے ہو اختیارات اللہ کے پاس ہے، میں نے شاید آپ کو سنایا تھا ایک صاحب کی تقریر، رب لکھدا ہے ولی مٹاندا ہے۔ سورۃ رات کی آیت کون سی پڑھ رہا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء، قرآن کی آیت سے کتنی غلط توجیہ کر رہا ہے، غلط کیوں کر رہا ہے؟ ارے جب ہم آپ جاہل ہوں گے، ٹھگ باز جو کہے گا وہ مانیں گے، سبحان اللہ۔ قرآن میں غالباً سورۃ انفال میں اللہ نے کہا، یہاں سورۃ عباد الرحمن کے اندر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے بے وقوف ہیں مجھے غصہ آتا ہے ان پہ، بغیر سمجھے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج تیری میری کیفیت ہے، اگلے جمعے میں وہ الفاظ لے کے آؤں گا، وہ حلیے لے کے آؤں گا جو آج مسلمانوں کے اندر ہے، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو چھوڑیے، دنیا کا ہندو مسلمان کا مذاق کیا اڑاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو میں نے صحیح بولا اللہ وہ دل پہ اتار دے،
اور جو مجھے بیان کرنے میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔